اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ ناظرین اکرام، غالباً اس سلسلے کی یہ 5واں پروگرام ہے، ایپیسوڈ یہ 5واں ہے، یعنی اجر رسالت اس عنوان کے تحت جو سلسلہ ہے اس کا یہ 5واں ایپیسوڈ ہے، اور موضوع آپ کے ذہن میں ہے اجر رسالت ٹاپک۔ تو مجھے آج 5ویں اس برنامے میں، پروگرام میں یا تقریر یا اسپیچ میں یا ایپیسوڈ میں یہ عرض کرنا ہے کہ بہت سے لوگ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، یا خوش فہمی کا شکار، یا نادان، یا جہالت کا شکار ہے، جو بھی کہتے ہیں۔ اور یہ بہرحال علامات ظہور امام زمان اروان و لہ الفدا میں بھی ہے، اختلافات، ظلم، جور اور نہ جانے ایسے ایسے گناہ ہوں گے، یہ سب روایت اور کتابوں میں ہیں۔ لیکن میری ناظرین سے گزارش ہے کہ گناہ کی قسمیں ہیں کہ انسان گناہ کرتا ہے۔ مثلا ایک آدمی گانا سنتا ہے، گناہ کرتا ہے، ایک آدمی چغلی کھاتا ہے، گناہ کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، حسد کرتا ہے، غرور کرتا ہے، تکبر یا شراب پیتا ہے، نعوذ باللہ جتنے بھی گناہ کبیرہ اور صغیرہ ہیں وہ سب گناہ وہ کرتا ہے، کوئی نہ کوئی گناہ کرتا ہے، اور کوئی نہ کوئی گناہ کرتا ہے۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں کہ جو کوئی گناہ نہیں کرتا، اس لیے کہ معصوم صرف 14 ہیں، یا مثلا انبیاء ہیں، ملائکہ ہیں، محمد والے محمد ہیں، یہ سب اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اور خاص کر اہل بیت اطہار محمد والے محمد علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ ہستیاں ہیں جو نور خدا ہیں۔ اس لیے کہ خدا کی خدائی میں سوائے اہل بیت اطہار کے آل محمد علیہ السلام، یعنی 14 معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی بھی مخلوق خدا نور خدا نہیں ہے۔ یہ بالکل مسلم ہے، اس میں کوئی دو رائے یا شک نہیں ہے۔ جو شک کرے گا وہ دین ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ اس کی دلیل ہے، پروف ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے نور سے محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین اور تمام ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کو خلق کیا ہے۔ وہ نوری مخلوق ہیں۔ فرشتے مثلا روایت میں نے جو پڑھا ہے، کوٹ کیا کتابوں میں، کہ اللہ نے ملائکہ کو اپنی قدرت کاملہ سے یا ہوا یا فضا سے خلق کیا ہے، جنات کو، قوم جن کو، جنات کو جو ہے آگ سے، آتش سے خلق کیا ہے، اور آدم اور اولاد آدم کو، تمام بنی نوع انسانی کو، یعنی آدم اور اولاد آدم کو مٹی سے خلق کیا ہے، تاکہ سارے انبیاء بھی مٹی سے خلق ہوئے، سوائے محمد والے محمد کے، سوائے 14 معصومین علیہ السلام کے، کہ یہ نور سے خلق ہوئے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ہم زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں، اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ لم تنجس الجاہلیۃ بانجاسہا۔ اس وقت اشارہ کافی ہے، ترجمہ آپ کے ذہن میں ہے، اشہد انک کنت نورا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم نور ہے۔ مولا ابو عبداللہ الحسین سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے زیارت پڑھنے والا۔ اب زیارت وارثہ ایک مرجع، مجتہد، عالم، فقیہ، عارف، دنیا کا بڑے سے بڑا عالم، مجتہد، پڑھے لکھا انسان بھی زیارت وارثہ پڑھ رہا ہے، میرے جیسا طالب علم بھی، اور ایک چھوٹا نادان طالب علم، عام انسان بھی، ایک جاہل بھی، مثلا وہ سب کا گواہی دے رہے کہ آپ نور خدا ہیں۔ اشہد انک کنت نورا، کہ تم نور ہیں۔ یا مثلا روایت معتبرہ، بڑے بڑے فقہ، مجتہدین، علامہ، ثقہ، سب نے لکھا ہے کہ جب پیغمبر اسلام کی خدمت میں جبریل امین آئے اور پیغمبر کی اکلوتی بیٹی معصوم عالمین فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا کی عقد اور شادی کی بات ٹھہری ہے، میں پوری تاریخ نہیں پڑھا، صرف اشارہ دے رہا ہوں۔ اور یہاں تک پیغمبر کو جب کہنا پڑا تھا کہ اگر علی نہیں ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفون نہیں تھا، یعنی کوئی ہمسر نہیں، یہاں تک جملہ ہے کہ کوئی نبی بھی فاطمہ کا ہمسر یا کفو نہیں بن سکتا، جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ دلیل ہے، اذا کان نبیا من الانبیاء، اگر انبیاء میں سے کوئی نبی بھی آ جائے تو وہ فاطمہ کا کفو، میری بیٹی فاطمہ کا کفو نہیں بن سکتا، یعنی کوئی نبی بھی کفو نہیں بن سکتا۔ نبی معصوم ہے، معصومہ فاطمہ زہرا معصومہ ہے، تو کیا ریزن ہے؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ پیغمبر کا یہ کہنا کہ کوئی پیغمبر، نبی اور رسول بھی میری بیٹی فاطمہ کا کفو نہیں ہو سکتا۔ ایک اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر علی نہیں ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہیں ہوتا۔ اس کا پروف یہ ہے کہ اشہد انک کنت نورا
پھر اسلاب الشامخہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم نور ہے اللہ کے، اور اس کا پروف یہ ہے، آپ ناظرین سمجھیں گے میرے جلدی میں اس بات کو کہ اہل بیت نور خدا ہیں، ام معصومین، کہ جبریل امین آئے اور جملہ کہا، اللہ کے حبیب اللہ یہ کہتا ہے یا رسول اللہ، جبریل امین علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول اللہ یہ کہتا ہے کہ نور کا رشتہ صرف نور سے ہوگا، یعنی فاطمہ نور خدا ہے تو صرف فاطمہ کا رشتہ اس سے ہوگا جو نور خدا ہے، اور نور خدا سوائے علی کے کوئی نہیں ہے۔ انبیاء جو ہیں وہ نور خدا ہوتے تو پیغمبر یہ نہ کہتے کہ اگر کوئی نبیوں میں سے نبی بھی آ جائے تو میرے فاطمہ کا کفو نہیں ہو سکتا، میری بیٹی فاطمہ کا، یعنی فاطمہ نور ہے، کوئی نبی نور خدا نہیں ہے، لہذا فاطمہ کا ہم پلہ بننے کے لیے نور خدا ہونا ضروری ہے۔ تو یہ نور خدا ہے، تو یہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہ نور خدا ہے، ہم یہ جو فضائل بیان کر رہے ہیں تو غلط فہمی چل رہی، جو میں نے شروع میں کہا کہ تولا مت کرو، تبرہ مت کرو، بالکل غلط، یہ غلط فہمی چل رہی ہے، یہ مرجعیت یا مراجعین کو بدنام کرنے کی سازش ہے۔ مراجع نے تبرہ کرنے کو منع نہیں کیا ہے، کسی بھی مرجع، کسی بھی مجتہد نے، کسی بھی فقیہ نے تبرہ کرنے کو منع کر دے گا تو فروع دین میں کا ایک حصہ کٹ کر دے گا، ایک فروع دین کو لنگڑا کر دے گا، ناقص ہو جائے گا، دین کی شاخ ٹوٹ جائے گی۔ اس لیے کہ تبرہ نماز روزہ حج خوم زکوٰۃ کی طرف فروع دین میں، فروع دین کی شاخ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مرجع نہیں رہے گا، مجتہد نہیں رہے گا، اگر وہ یہ کہے کہ تبرہ مت کرو، نعوذ باللہ، ہو ہی نہیں سکتا، یہ جہالت ہے۔ مرجع یہ کہہ رہا ہے کہ تبرہ جو کرنا ہے تو سلیقے سے کرو، طریقے سے کرو، ایسی جگہ کرو کہ جس کی بنا پر فساد نہ ہو، اختلاف نہ ہو، کنٹروورسی نہ ہو، اس کا ایک الگ دروازہ ہے، باب ہے، پوری تفصیلی گفتگو ہے۔ نہیں کرو یہ غلط ہے، کرو سلیقے سے۔ میں نے ایک مجلس میں اپنے عرض کیا ہے کہ نماز پڑھو، اس کا یہ مقصد تھوڑی کہ روڈ پر ٹریفک روک کے آپ نماز پڑھے، جماعت قائم کرے، نماز ہے، تبرہ تھوڑی ہے، وہ تو نماز تو عبادت ہے، اس میں نہ کوئی بیزاری ہے، نہ نفرت ہے، نہ نفرین ہے، نہ لعنت ہے، لیکن پڑھ سکتے ہیں آپ، پوچھے مراجع سے، ٹریفک روک دو، راستہ روک دو، سر بازار مولانا پیش نماز جماعت لگا دے اور نماز جماعت منعقد کر دے، آپ کہیں گے کیا نماز نہیں؟ بھائی جائز نہیں ہے، فتاویٰ دیکھ لیجیے آپ۔ تو اس کا مقصد ہے کہ نماز پڑھو، تو وہ اس جگہ، یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نماز ہی مت پڑھو، نماز پڑھو مگر اس کی جگہ پر سلیقے سے، طریقے سے، مسجد میں، گھر میں، یا ایسی جگہ جو مباح ہو، یا ایسی جگہ جو رکاوٹ نہ ہو کسی کے لیے، یعنی کسی کے لیے زحمت نہ ہو۔ ایسے ہی تبرہ بھی نماز کی طرف فروع دین میں ہے، کرو، لیکن چونکہ تبرہ میں دشمن اہل بیت پر لعنت ہے، نفرین ہے، ملامت ہے، بیزاری ہے، تو بھی ایسا نہ کرو کہ بیچارے ماننے والوں کو برا لگے، اختلاف ہو، فساد ہو۔ تو اس کا کیا مقصد ہے؟ جو چیز جس کو بری لگے گی ہم چھوڑ دیں، ہمیں بھی کسی کی کوئی چیز بری لگتی ہے وہ چھوڑ دیں، محل تعجب ہے۔ جو برے ہیں اب ان کو تو چھوڑ نہیں رہے، ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ان بروں کو برا کہنا چھوڑ دے۔ اس لیے کہ میں نے ایک نقطہ عرض کیا تھا کسی تقریر میں کہ ہم کسی صحابی کو برا نہیں کہتے، ہم کسی صحابی کو برا نہیں کہتے، تم کسی برے کو صحابی کہنا چھوڑ دو، اس لیے کہ اگر صحابی رسول ہے تو غدار نہیں ہوگا، وفادار ہے۔ ہمارے لاکھوں سلام ہو رسول کے باوفا اصحاب پر۔ عزیزان گرامی، اجر رسالت میں یہ باتیں آتی ہیں، تولا کیا ہے، تبرہ کیا ہے فروع دین میں، یہ سب اجر رسالت میں ہے، تبرہ فروع دین کا جز ہے، ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ مجھے یاد ہے علامہ شیخ محمد حسین ناصری بیٹھے ہوئے تھے، خطیب اکبر مولانا اطہر صاحب تھے، حقیر بندے طالب تھا بمبئی میں، چونکہ معاشرہ پڑھ رہا تھا، اور کئی علماء تھے۔ جب ذاکر نائک ملعون کا مسئلہ پیدا ہوا تھا اور ذاکر نائک ملعون نے یہ کہا تھا کہ شیعہ تبرہ نہ کرے اہل بیت کے دشمنوں پر یا ان ظالموں پر جنہوں نے آل محمد پر ظلم ڈھائے، خلافت غصب کی، فتح غصب کیا، تو اس وقت سارے جتنے شیعہ علماء تھے، خصوصاً استاد محترم شیخ علامہ آغا محمد حسین ناصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم تبرہ چھوڑ دیں؟ تبرہ ہمارے فروع دین کا حصہ ہے، جز ہے۔ اگر ہم تبرہ کٹ کر دیں، تولا ہٹا دیں، تو پھر ہمیں فروع دین میں سے کبھی نماز بھی ہٹانا پڑے گی، روزہ بھی چھوڑنا پڑے گا۔ تو یہ بے عقلی کی باتیں ہیں، اتحاد کا مقصد ہی تولا ہے۔ اس لیے کہ معصوم عالمین کے خطبے میں پڑھیے، خطبہ فدق میں، ان کی تقاریر میں پڑھیے، میرے پاس بکس ہے، کتابیں ہیں، آپ چاہے تو میں کتابوں سے بات کر سکتا ہوں، کتاب رکھ کے، فارسی عربی میں کتابیں بڑے بڑے مجتہدین کی، کہ شہزادی کا جملہ ہے کہ معصوم عالمین کا جملہ، صدیقہ طاہرہ کا جملہ، رسول کی اکلوتی بیٹی کا جملہ ہے
کہ امت کا اتحاد ہی اس بات میں ہے کہ وہ در اہل بیت سے متمسک ہو جائے، اور امت کا افتراق اور انتشار اس بات میں ہے کہ وہ در اہل بیت کو چھوڑ دے۔ آج جو امت منتشر ہے، اختلاف ہے، کنٹروورسی ہے، اس کا ریزن ہی ہے کہ رسول کے بعد امت کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں نے علی کو، اولاد علی کو اور در اہل بیت کو چھوڑ دیا ہے۔ اتنا کہہ کر میں آج کا ناقص اپنا بیان ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔